الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و احسان سے زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں قریب آ رہی ہیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو چند دن کے بعد انشاءاللہ ماہ رمضان کی آمد ہو جائے گی۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر نیکیاں کرنا بندے کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نوافل کا ثواب فرائض کے برابر، فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہر طرح سے یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمتیں اس مہینے میں ہر وقت اپنے بندوں کے اوپر برس رہی ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ماہ رمضان کی جب تشریف آوری ہوئی، ماہ رمضان آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا قد جاءکم شہر مبارک، اے لوگوں بے شک تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ گیا ہے۔ پھر فرمایا افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ پاک نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ پھر فرمایا تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مزید فرمایا وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس مبارک مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ برکتوں والا، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ کیا فرمایا کہ اس کے روزے تم پر فرض ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ اس مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی جنت والے اعمال کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کی تشریف آوری ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، بے شک یہ ماہ رمضان ہے، اس میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کی ہر رات ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی بخشش کر دی جائے۔ یعنی شب برات تو ایک رات ہے نا جس کے اندر یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی رحمت کا سوالی کہ اس پر رحمت جو ہے وہ نازل کی جائے۔ لیکن فرمایا رمضان المبارک کے ہر رات کے اندر یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے کو جو غفلت میں گزارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم رہے گا، فرمایا اس سے بڑا بد نصیب بندہ نہیں ہو سکتا۔ اب جو شروع کے اندر ہم نے آیت مبارکہ سنی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ ہمیں اس آیت میں بتایا گیا کہ ہم نے رمضان کا مہینہ گزارنا کیسے ہے۔ دراصل یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا فرمان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو آپ کے والد سے، والدہ سے جدا کر کے کنویں کے اندر ڈال دیا، پھر وہاں سے آپ نکلے، مصر کے اندر پہنچے، وہاں پر عزیز مصر کی پرورش میں آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس کی پرورش میں رہے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ مصر کی عورتوں نے آپ کو گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ تو اللہ پاک کے نبی ہیں، آپ تو گناہوں سے معصوم ہیں، آپ نے گناہ کرنا تو دور کی بات، آپ کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آیا۔ لیکن کچھ دنوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔
پھر وہاں سے آپ نکلے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عزیز مصر کا جو ہے وہ رتبہ عطا فرمایا، مصر کی بادشاہت آپ کو عطا فرمائی۔ جب آپ مصر کے بادشاہ بنے تو آپ کے بھائی آپ کے پاس پہنچے، انہوں نے آ کر آپ سے کیا کہا؟ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا ہے، انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ پھر فرمایا قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، فرمایا بے شک جو پرہیزگاری کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اور صبر کرے تو اللہ پاک نیکوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ اے میرے بھائیو، تم نے مجھے میرے والد سے جو ہے وہ جدا کر دیا، مجھے کنویں کے اندر ڈال دیا، اتنی مصیبتوں اتنی پریشانیوں کے اندر میں مبتلا رہا، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عزیز مصر کا جو ہے وہ رتبہ عطا فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ میں نے پرہیزگاری اختیار کی، میں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچایا، میں نے ان مصیبتوں پر ان آزمائشوں پر صبر کیا۔ جب میں نے صبر کیا تو اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ وہ کسی کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عزیز مصر کے درجے پر فائز فرمایا اور مصر کی بادشاہت میرے حوالے کر دی ہے۔ کل تک حضرت یوسف علیہ السلام اسی مصر کی جیل کے اندر تھے، پھر اس پرہیزگاری کی وجہ سے، اس صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مصر کی بادشاہت آپ کو عطا فرما دی۔ تو جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو صرف آخرت ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی دنیا بھی روشن فرما دیتا ہے۔ دیکھیں نا، یوسف علیہ السلام نے تقوی اختیار کیا، اللہ پاک سے ڈرے، اس سے اللہ پاک کا خوف آپ کے دل میں تھا، پرہیزگاری اختیار کی، صبر کیا، تو آخرت تو آپ کی روشن ہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ مصر کی بادشاہت آپ کے قبضے کے اندر کر دی۔ یہ ہے تقوی کا دنیاوی اور دینی فائدہ۔ تو جب کوئی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک سے ڈرتا ہے، اللہ پاک کے خوف سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو آخرت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا بھی روشن اور منور فرما دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ جو 12 مہینے ہیں نا سال کے، ان کی مثال حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی طرح ہے، یعنی 11 حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور 12ویں حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب رمضان المبارک اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی مثال کیسے ایک جیسی ہے؟ بڑی پیاری بات علماء نے لکھی، فرمایا ایسے کہ مہینوں میں رمضان المبارک کی مثال ایسے ہے جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال اپنے بھائیوں کے درمیان۔ کیسے؟ فرمایا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے سب سے عزیز اور پیارے بیٹے ہیں، ایسے ہی تمام مہینوں میں رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پیارا اور سب سے پسندیدہ مہینہ ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی رحم دل، معاف فرمانے والے اور بہت حلم والے تھے، تو آپ نے اپنے بھائیوں کو یک زبان معاف فرما دیا اور ان کو کوئی سزا نہیں دی۔ فرمایا ایسے ہی ماہ رمضان کی شان ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بخشش کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گناہگاروں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ پاک انہیں جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مثال ہے ماہ رمضان کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی۔ یہ مثال ہے ماہ رمضان کی، اس طرح جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال تھی اپنے بھائیوں کے درمیان۔ پھر ایک اور بڑی پیاری بات علماء نے لکھی، فرمایا اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی ظاہری بینائی جو تھی یہ کم ہو گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے۔ حالانکہ آپ کے بقیہ 11 بیٹے آپ کے سامنے موجود تھے، لیکن ان کی وجہ سے آپ کی بینائی ٹھیک نہیں ہوئی، وہ تو آپ کے سامنے موجود تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں آپ کی بینائی کم ہو گئی، اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض آپ کے پاس آئی تو اس قمیض کی خوشبو کی وجہ سے
حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی پہلے کی طرح بالکل تیز اور تندرست ہو گئی۔ صرف یوسف علیہ السلام خود نہیں پہنچے، صرف ان کی قمیض پہنچی ہے، اس کی خوشبو کی وجہ سے آپ کی بینائی ٹھیک ہو گئی، لیکن بقیہ 11 بیٹے خود سامنے موجود تھے، ان کی وجہ سے بینائی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ فرمایا ایسے ہی ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ایسے بنایا ہے کہ اس کے اندر عبادت کا ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینے کی گویا فضا ہی ایسی نیکیوں بھری ہو جاتی ہے کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی مسجد نمازیوں سے بڑھ جاتی ہے، عبادت کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تلاوت قرآن کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فرائض تو فرائض، اس مہینے کے اندر تراویح ادا کرنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہی مثال ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس قمیض کی خوشبو کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی تیز ہو گئی، جب رمضان مبارک کی فضا قریب آتی ہے تو نیکیوں کا ماحول بھی کیا ہے، بڑھ جاتا ہے، اس کی فضا معطر ہو جاتی ہے، اور جو پورا سال نیکیوں سے دور ہوتا ہے ماہ رمضان کے اندر وہ کچھ نہ کچھ نیکیاں ضرور کر لیتا ہے۔ یہ ہے ماہ رمضان اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی مثال، کیسے علماء نے بیان کی۔ پھر آگے آیت سنیں۔ اب آیت کے اندر کیا بیان کیا گیا تھا کہ جو پرہیزگاری اختیار کرے اور صبر کرے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اب اس کے اندر کامیابی کے 2 نسخے اللہ پاک نے ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا نسخہ ہے تقوی، اللہ پاک سے ڈرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، اور دوسرا نسخہ ہے صبر کرنا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، کوئی آزمائش آ جائے تو فرمایا اس پر کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ وہ آزمائش دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ دنیاوی تو یہ ہو سکتی ہے نا کہ کوئی بھی پریشانی آ گئی، بندہ بیمار ہو گیا، بندے کی اولاد میں گھر والوں میں کوئی بیمار ہو گیا۔ اسی طرح مصیبت یہ ہو سکتی ہے کہ بندہ معاشی لحاظ سے پریشانی میں آ گیا۔ دینی آزمائش کیسے ہو سکتی ہے؟ دینی آزمائش یہ ہو سکتی ہے، دینی مصیبت اور پریشانی یہ ہو سکتی ہے کہ نیکیاں کرنا بندے کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، بعض اوقات سردی کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، روزہ رکھ کے پورا دن بھوکا رہنا یہ مشکل ہوتا ہے، یہ آزمائش ہے۔ تو فرمایا جب کوئی صبر کرتا ہے آزمائشوں پر، تکلیفوں پر، چاہے وہ دینی آزمائش ہو یا دنیاوی آزمائش ہو، جب کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اس مصیبت کے بدلے، اس پریشانی کے بدلے، اس صبر کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی اور کامرانی سے نواز دیتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ دیکھیں، علماء نے اس کے بارے میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ ہے ہی کامیابی کا مہینہ۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ماہ رمضان تو ہے ہی تقوی کا مہینہ، ہے ہی پرہیزگاری کا مہینہ۔ تو جب اس کے اندر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نیک اعمال کی طرف توجہ کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دینی اور دنیاوی کامیابیوں سے نواز دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تم پر تقوی لازم ہے، بے شک تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔ یعنی اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، تقوی کو لازم پکڑ دو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمام نیکیوں کا، تمام اچھائیوں کا مجموعہ یہ تقوی ہے۔ اب ہم نے تقوی سن تو لیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک روز صحابی رسول حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا، اے کعب یہ تو بتائیں تقوی کیا چیز ہے؟ تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے اندر کانٹے ہی کانٹے ہوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں ایسے راستے سے گزرا ہوں جس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ جب میں ایسے راستے سے گزرتا ہوں تو اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں، اپنے آپ کو ان کانٹوں سے بچا کر اس راستے سے گزرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ یہ کانٹے مجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اے امیر المومنین یہی تقوی ہے۔ مطلب کیا؟ فرمایا کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پاکیزہ روح عطا فرمائی، ہمیں صاف دل عطا فرمایا، اب ہم دنیا سے آخرت کی طرف سفر پر گامزن ہیں۔ گویا یہ دنیا راستہ ہے لیکن اس راستے کے اندر ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں، شیطان اور نفس بندے کو بہکا کر گناہوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا جو ان کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر آخرت کے سفر پر چل پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے تقوی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے تقوی کہ جب بندہ آخرت کے سفر پر چل کر اس دنیا سے گزرتا ہے اور ان گناہوں کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر حرام کاموں کے اندر نہیں پڑتا، دینی طور پر دنیاوی طور پر آزمائشوں پر مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، وہ اپنی پاکیزہ روح کو آلودہ نہیں ہونے دیتا، وہ اپنے صاف دل کو میلا نہیں ہونے دیتا، تو فرمایا ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو تقوی کی دولت مل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور دین دونوں کے اندر، دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی سے نواز دیتا ہے۔ یہ ہے تقوی۔ پھر آگے سنیے ماہ رمضان مبارک کے اندر ہم کیسے تقوی اختیار کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بڑی پیاری بات علماء نے لکھی ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی تصلیف کشف المحجوب میں لکھا ہے، فرمایا مجھے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے صرف 2 لفظوں کے اندر نصیحت ارشاد فرمائی۔ وہ کیا تھے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا احبس حواسک، اپنے حواس کو قید کر لو تمہیں تقوی مل جائے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ علماء نے لکھا ہے کہ اپنے حواس کو قید کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب تم روزہ رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو بھوکا رکھو گے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنے دل کو، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو، اپنے سارے اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزہ رکھنے کی برکت سے تمہیں تقوی کی دولت عطا فرما دے گا۔ ہم روزہ رکھ کے تقوی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کہ جب ہم روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر اعضاء کو بھی گناہوں سے بچائیں گے۔ روزہ فقط اس چیز کا نام نہیں کہ ہم ماہ رمضان کا روزہ رکھ کے پورا دن فلمیں دیکھتے رہیں کہ یار ٹائم تو پاس کرنا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے یوں کر لیتے ہیں کہ فلم دیکھنے لگ جائیں، تو پھر روزے کی روحانیت بندے کو کیسے نصیب ہوگی؟ روزے کی ساری روحانیت تو چلی جائے گی نا، کہ ایک نیک کام کر کے ہم دوسرے حرام کام میں پڑے ہوئے ہیں۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آنکھ کو گناہوں سے نہ بچائیں، بد نگاہی کے اندر اپنی آنکھ کو جو ہے وہ ڈال کے رکھیں، تو پھر روزے کی روحانیت کیسے نصیب ہوگی؟ ہم روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ حرام کام کرتے رہیں، اپنے کان سے گانے باجے سنتے رہیں، کوئی اور کسی کی غیبت چگلی سنتے رہیں، تو فرمایا پھر روزے کی روحانیت کیسے نصیب ہوگی؟ روزے کی روحانیت تب ہی بندے کو ملتی ہے، اور اس روزے کے ذریعے تقوی بندہ تب ہی اختیار کر سکتا ہے جب روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ بندہ دیگر اعضاء کو بھی گناہوں سے محفوظ کرتا ہے۔ پیٹ کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے، اپنی آنکھ کو بھی حرام کام سے بچانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا کہ عورت کے محاسن یعنی اس کا حسن و جمال، اس کی طرف دیکھنا یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے جو اپنی آنکھ کو عورت سے پھیر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے عبادت کی لذت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک اسے عبادت کی لذت عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے بد نگاہی سے بچو، کہ بد نگاہی دل میں شہوت کا بیج بو دیتی ہے اور آدمی کو فتنے میں ڈالنے کے لیے یہی کافی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے آنکھ کا روزہ کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے پیٹ کو خالی رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھ کو بھی حرام کاموں سے بچائیں، بد نگاہی سے، فلمیں ڈرامے دیکھنے سے، دیگر گناہوں سے اپنی آنکھ کو بچائیں تو حقیقی معنوں میں روزے کی برکت ہمیں نصیب ہوگی۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کان کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے؟
کان کا روزہ یہ ہے کہ ہم حرام چیزیں سننے سے اپنے آپ کو بچائیں، گانے باجے، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی سننے سے اپنے کانوں کو کیا ہے محفوظ کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنے اور وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ یہ کب ہوتا ہے کہ دو لوگ چھپ کر باتیں کر رہے ہیں، تیسرا کان لگا کے سن رہا ہے، میں پتہ تو کروں یار باتیں کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا جو ایسا کرتا ہے، حالانکہ وہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری بات کوئی اور بندہ سنے، لیکن یہ چوری کان لگا کے جو ہے وہ چھپ چھپ کے ان کی باتیں سن رہا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ کسی کی باتیں یوں چھپ کے سنے حالانکہ اس کو پسند نہیں، فرمایا قیامت کے دن اس چھپ کر سننے والے کے کانوں میں اللہ پاک پگھلا ہوا سیسا ڈالے گا۔ تو یہ ہے کان کا روزہ کہ ہم اپنے کانوں کو حرام کاموں سے، گانوں باجوں سے، مسلمانوں کی غیبت سے، چغلی سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھیں۔ جب یہ کریں گے ساتھ روزہ بھی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر علماء نے لکھا زبان کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زبان کا روزہ یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان پر وہی بات لائے جو شریعت کے اندر بندے کو جس کی اجازت دی گئی ہے۔ کسی کی غیبت کرنے سے، کسی کی چغلی کرنے سے، گالیاں دینے سے، کوئی اور ناجائز بات کرنے سے اپنی آپ کو، اپنی زبان کو محفوظ رکھے اور ساتھ روزہ بھی رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی روحانیت اس کو عطا فرمائے گا۔ چوتھے نمبر پر ہاتھ کا روزہ کیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے وہی چیز پکڑے جس کا شریعت کے اندر بندے کو اجازت دی گئی ہے، جو بندے کے لیے جائز ہے۔ اگر وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے کسی ایسی چیز کو چھو لیتا ہے جو اس کے لیے جائز نہیں، حرام ہے، تو فرمایا پھر ہاتھ کا روزہ چلے جائے گا اور اس بندے کو اس روزے کی روحانیت نصیب نہیں ہوگی۔ اسی طرح دیگر اپنے اعضاء کو بھی اپنے گناہوں سے بچا کر جب اپنا پیٹ خالی رکھیں گے، روزہ رکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی روحانیت ہمیں عطا فرمائے گا، اس کی حقیقی معنوں میں جو برکت ہے وہ ہمیں عطا فرمائے گا، اور اس روزے کی برکت سے پھر بندے کو تقوی کی دولت عطا کی جاتی ہے، اور جب تقوی مل جاتا ہے تو پھر بندے کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھی مل جاتی ہیں۔ دوسری چیز جو ہم نے سنی تھی وہ تھا صبر۔ ایک تو تقوی اختیار کرنا ہے، دوسرا صبر کرنا ہے۔ صبر کی مثال میں نے جیسے پہلے بیان کی کہ دینی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے کوئی بھی مصیبت، پریشانی، آزمائش آتی ہے، بندہ واویلا نہ کرے، شور نہ مچائے، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنی پریشانیاں بیان نہ کرتا رہے۔ جب فائدہ ہی نہیں ہونا تو بلا وجہ لوگوں کے سامنے شکوے شکایات کرتے رہنا، یار میں بڑی آزمائش کے اندر آ گیا ہوں، پیسہ چلا گیا ہے، مال چلا گیا ہے، میرے پاس جو ہے وہ کھانے کے لیے مال نہیں ہے، اس طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے کرنا، فرمایا اس کا ہوتا کیا ہے کہ سامنے والا تو مدد کرتا نہیں، جو صبر کرنے کی فضیلت اور اجر ہوتا ہے وہ بھی بندے کا ضائع ہو جاتا ہے، تو بندہ دینی دنیاوی دونوں لحاظ سے خسارے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو کوئی بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ جب روزہ رکھنے کے ساتھ صبر بھی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو نیک اعمال کے اندر مشغول کریں، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔